بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ کیا رزق، ہمارا ایمان ہے کہ رزق اللہ ہمیں غیب سے دیتا ہے، تو کیا رزق کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے یا ہماری جو قسمت میں وہ ہمیں مل جائے گا اور ہمیں کوئی اتنی تگ و دو نہیں کرنی چاہیے؟ کچھ علماء اس طرح بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی رزق ہمیں ملے گا اور اس کے لیے ہمیں اتنا مارا پھرنے یا کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری قسمت میں لکھ دیا وہ ہمیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اوورآل اپنی صورتحال دیکھتے ہیں، دنیا بھر سے ہم گاڑیاں منگواتے ہیں، موبائل فون منگواتے ہیں، چائنا کی پروڈکٹ کتنی پاکستان میں آتی ہیں، پیٹرول ہم وہاں سے منگواتے ہیں۔ اب بجلی کا جو معاملہ ہوا ہے اس کے اندر امپورٹڈ فیول آتا ہے تو اس سے بجلی بنتی ہے۔ الغرض کہ ہم ہر چیز دنیا سے امپورٹ، کوکنگ آئل امپورٹ کرتے ہیں، پھر یہ جو چیز بٹر اور یہ جو مہنگی پروڈکٹ ہیں جو بڑی ایک مخصوص کلاس جو ہے وہ بڑے بڑے سٹورز کے اوپر سے خریدتی ہے اور وہ امپورٹ بل میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے قیمتی ڈالر باہر جاتے ہیں۔ یہ جو سینیریو ہے یہ کیا ہے اور رزق کا معاملہ کیا ہے، کیسے ہم اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، یا ہم آپ سمجھ لیجئے کہ کیسے اس صورتحال کو سمجھیں اور اس سے ہم اپنے لیے فائدہ حاصل کریں۔ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کیونکہ امپورٹ اتنی کرتا ہے نا، اس کی وجہ یہ کہ ہم کچھ بناتے نہیں ہیں، اور اگر ہم اس سوچ کو لے کے بیٹھ جائیں نا کہ بھئی رزق ہمارے حال اس پہ لکھا دیا گیا ہے وہ ہمیں مل جائے گا تو ہمیں کوئی زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ ہم اور مزید جو ہے وہ نقصان میں جائیں گے اور ہمارے یہاں مہنگائی بڑھتی جائے گی، چیزیں باہر سے لائیں گے، ہماری مہنگائی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جائے گی، اور اینڈ آف دا ڈے ساری غربت افلاس سب کچھ ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہاں ہمارا دفاع گیا، کہاں ہماری نیوکلیر پاور گئی، اتھارٹی گئی، کہاں ہماری دنیا میں ویلیو رہے گی، کیونکہ جبکہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آرگومنٹ ہے کہ جی رزق ہم جو قسمت میں ہے وہ ہمارے مل جانا ہے، وہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں رزق قسمت میں جو ہے مل جانا، لیکن ہمیں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم انتظام نہ کریں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسے زندگی ایسے بسر کرو جیسے کہ کل مر جانا ہے، بسر اس طرح کرو جیسے کل مر جانا ہے، لیکن انتظام ایسا کرو جیسے صدیوں یہاں رہنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک ایک حدیث ایک ایک جگہ سے ہمارے لیے رہنمائی ہے، تو پھر ہم وہ انتظام کیوں نہیں کر رہے؟ وہ ہم کیوں نہیں اپنا گاڑیاں کیوں نہیں بنا رہے، موبائل فون کیوں نہیں بنا رہے، پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بنا رہے، کوکنگ آئل ہم یہاں کیوں نہیں بنا رہے، پیٹرول جو ہمارے ریزروز اتنے بلوچستان میں ہیں پڑے ہوئے ہیں وہ ہم کیوں نہیں نکال رہے وہاں سے؟ یہ انٹرنیشنل طاقتوں کی سازش ہے اور لوڑے لنگڑے حکمران ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں جو کہ ان کی بات یہاں منواتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کا یہ خیال نہیں رکھتے۔ یہ پرابلم ہے۔ تو اوپر سے یہ جو ایسے علماء کہ جن کی نہ علم ہے، نہ دین انہوں سمجھ ہے، نہ انہیں دنیا سمجھ ہے، وہ اس طرح کی الٹی سیدھی جو وہ ہانکتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے لوگ جو ہے عام پاکستانی کنفیوز رہتا ہے کہ مسجد سے یہ بات مل رہی ہے اور جو دنیا ہے وہ کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور ان کی غربت بڑھ رہی ہے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ نے رزق، دیکھیں ایک کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، فرض کرے کوئی کھرب پتی ہے، کھانی تو اس نے 2 وقت کی روٹی ہے، کیا وہ بہت زیادہ کھائے گا؟ یہ نہیں، لیکن وہ جو اس ارب پتی ہے وہ اگر اپنا پیسہ ٹیکنالوجی میں لگائے، پیسہ انڈسٹری میں لگائے، پیسہ بزنس میں لگائے گا، ادھر بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا، اس طرح پاکستان ترقی کرے گا۔ تو بات یہ سمجھنی ہے، ہمارا دین کہتا ہے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، ہمیں نیچے والا ہاتھ نہیں بنا۔ آج کے بعد ہم نیچے والا ہاتھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ شباز شریف کہ ہم مانگنے تو نہیں آئے لیکن مجبوری ہے، یہ تو مانگنے والے کی ریٹ ہے۔ یہ جو باہر گلیوں میں آتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں جی میں مانگنے والا نہیں ہوں، دراصل میری مجبوری آپ سن لیں۔ وہ شکل سے نظر آتا ہے کہ بے ایمان ہے، شکل سے نظر آتا ہے ہارڈ رام ہے، شکل سے نظر آتا ہے یہ کمینہ ہے، اور ان کی تو لوگوں کو پوری دنیا میں ڈاکومنٹریاں بنی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ہم خون پسینہ بہائیں گے، لوگ تو بہا ہی رہے ہیں، یہ نہیں بہا رہے، یہ لوٹ کے ادھر لے گئے ہیں جو اپنے جا کے محل اور اپارٹمنٹ بنا دیے ہیں۔ اتنی جائیداد ہے میری باہر کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور پتہ لگتا ہے جی وہ تو الحمدللہ ہماری مشیرہ ہی وہ ہولڈ کرتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق کا اللہ نے غیب سے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور ہمیں جو کوئی لنگر بانٹے اور اس سے ہمیں رزق ملے۔ وہ لنگر بانٹنے والے بات ہے، یہ جو دنیا کی طاقتیں ہمیں پیسے دیتی ہیں کہ جی آپ اپنا پولیو ٹھیک کر لو، آپ اپنے بیماری ہسپتال ٹھیک کر لو، آپ اپنے کوئی پارک بنا لو، تو یہ تو لنگر سے روٹی لینے والا ہی معاملہ ہے نا، بجائے کہ ہم لوگوں کو، غریب قوموں کو، غریب ملکوں کو ہم ان کو دیں
کہ جی آپ اپنا ہم آپ کو ہاسپٹل بنا دیتے ہیں, ہم آپ کو کوئی اسکول کالج یونیورسٹی بنا دیتے ہیں, تو بجائے کہ ہم یہ کریں لوگ ہمارے لیے کر رہے ہیں, تو یہ تو شرم کا مقام ہے, ہماری عزت کہاں رہتی ہے یہاں. تو لہٰذا رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, لیکن یہ جو دنیا میں اپنی عزت و وقار اور توقیر ہے اس کو بنانے کا ہمارا اختیار ہے. اللہ نے ہمیں پوری صلاحیتوں سے نوازا ہے, ہمارا آئی کیو لیول دنیا سے بہتر ہے, ہم ایک عظیم قوم ہے, لیکن ہمارے حکمرانوں نے اور سرٹن اوپر کے لوگوں نے ایسا فضا قائم کیا ہے کہ ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی, کیونکہ وہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں. جتنے چور ہیں وہ سیاست میں ہیں, جتنے کمینے ہیں وہ بیوروکریسی کے اندر ہیں, جتنے بد کردار ہیں وہ بڑے بڑے اداروں کے اندر ہیں. تو یہ مسئلہ ہے ہمارا. تو لہذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دنیا کو لیڈ کرنا ہے, ہمیں دنیا کو مدد کرنی ہے, نہ کہ مدد لینی ہے. تو اس لیے رزق کا معاملہ اللہ نے اب اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, لیکن اللہ نے ہمارے لیے کوشش رکھی ہے کہ ہم یہ جو ہمارے دائیں بائیں بہن بھائی یہ لوگ جو غریب ہیں ان کا حق دلائیں, ان کو روزگار ملے تاکہ وہ ایک بہترین اور باعزت زندگی بسر کر سکیں. پراپرٹی TV دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.